آپ کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے میرا تعارف کیا. مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, اینڈ اٹ از ناٹ ٹرو. آئی تھنک یو آر ویری ویری کائنڈ ود یور ورڈز, بٹ آئی ہوپ دیٹ آئی کین بیکم ویژنری ون ڈے, بٹ میرا نہیں خیال کہ ابھی میں اس رتبے کو پہنچا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آصف علی صاحب, ڈائریکٹر ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جناب ذوالفقار علی کھوکھر صاحب, ہیڈ آف پاکستان انیشیٹو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. مس آمنہ شبیر, ڈپٹی سیکرٹری, منسٹری آف فائنانس. ریپرزینٹیوز آف آل دی 8 پاکستانی بینکس present here today. Dato Muhammad Nazir, Chairman, Malaysia Pakistan Business Council. Respected members of the Pakistani community, Assalamu alaikum. آغاز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس کے نمائندوں کو ملیشیا میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور 3rd پاکستان ریمیٹنس سمٹ کو کوالالمپور میں منعقد کرنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری جو لکھی ہوئی تقریر ہے وہ وہی ہے جو ابھی بیان کر دی گئی ہیں پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے بارے میں اور اس کے ویریس پروڈکٹس کے بارے میں, لیکن میں تھوڑا مختلف انداز میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے یہاں پہ ایز پاکستان کے سفیر کے طور پہ چارج زیوم کیے ہوئے تقریباً 3.5 پونے 4 مہینے ہو گئے ہیں, اور جو میری آبزرویشنز اس دوران ہیں اس میں سے دا موسٹ سرپرائزنگ آسپیکٹ واز کہ ملیشیا میں تقریباً اتنے ہی پاکستانی رہتے ہیں جتنے قطر میں رہتے ہیں, جہاں پہ میں سفیر تھا پچھلے سال تک. تعداد میں شاید زیادہ ہیں اس سے, لیکن اس کے باوجود جو ریمیٹنسز, جب میں نے ہماری ٹیم نے کچھ عرصہ پہلے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ریمیٹنسز جو ملیشیا سے جا رہی ہیں وہ اس کا 1/10 ہیں, 1/10. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی, اینڈ میرا خیال تھا کہ یہ فگرز درست نہیں ہیں, لیکن پھر ہم نے ڈبل چیک کیا تو اٹ واز ٹرو, اینڈ دیٹ واز ویری ویری کنسرننگ فار می کہ اتنی تعداد میں اگر پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور جو ریمیٹنسز ہیں وہ اتنی کم جا رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں, کچھ آپ کو پتہ ہیں, کچھ کا میں ذکر نہیں کروں گا, لیکن جو وجوہات تبدیل کی جا سکتی ہیں وہ ایز آف ریمیٹنگ دا منی ہے. یہاں سے پیسے بھجوانا, جو بھجوانا بھی چاہتے ہیں, اور آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں, سینئر پوزیشنز پہ ہیں, آپ کو بھی وہی میرے والا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب میں اپنے سابقہ جس ملک میں نے سرو کیا اس کی طرح جہاں سے پیسے بھجوانا بہت آسان تھا پاکستان میں, یہاں پہ مجھے بہت مشکل لگا. آج بھی صبح سے میں کوشش کر رہا تھا اپنے پاکستان میں اپنے گھر میں بلز وغیرہ سیٹل کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے کی, تو مجھے آج بھی یہاں کے بینک کے اندر سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنے میں آج شام تک میں ناکام رہا. اور آپ میں سے کچھ لوگ آج میرے دفتر میں آئے تھے تو ان کو بھی میں بتا رہا تھا کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی. تو جب یہ علم ہوا تو ہماری کمیونٹی کے ایک بہت اہم رکن ہے جناب عادل احمد صاحب, آئی ڈونٹ نو کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے ایک تقریب میں مجھے مدعو کیا, اور اس میں آپ میں سے کچھ لوگ شاید موجود تھے, ممبرز آف دی پاکستانی کمیونٹی. تو وہاں پہ جو CEO ہیں پے نیٹ کے, ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پے نیٹ یہاں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے جو شاید کافی ضروری ہوتا ہے بینکس کے درمیان یہ فائنینشیل ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے, تو ابھی تک پاکستان کے ساتھ وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا. تو پھر ہم نے ان کے دفتر میں جا کے ہماری ٹیم نے ان سے ملاقات کی, لیکن مور امپورٹنٹلی آئی کانٹیکٹڈ ہائر اپس ان پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رابطہ کیا, اور اسی دوران جب یہ رابطہ ہوا اور منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک کا نے آپس میں کورسپونڈنس ایکسچینج کی, تو کوئنسیڈنٹلی ذوالفقار کھوکھر صاحب نے ہم سے رابطہ کیا کہ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے 2 سمٹس یہ پریویسلی کر چکے ہیں, اور اس دفعہ یہ ملیشیا میں کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ملیشیا میں ان کا بہت پہلے سے پروگرام تھا, 2-3 سال پہلے, لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ پوسٹ پون ہو گیا, اور اب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ کوئنسائڈ ہو گئی یہ دونوں باتیں کہ جو ہم نے انیشیٹو لیا اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انیشیٹو لیا ملیشیا کو سلیکٹ کیا. تو اب یہ ایک آئی تھنک جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ اب ہو گئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی احساس ہو گیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی ملیشیا کا انتخاب کیا. حالانکہ
بدقسمتی سے ملیشیا ہماری اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس طریقے سے فوکس میں نہیں ہیں جس طرح سے کچھ اور اسٹیشنز کچھ اور ممالک ہیں، گلف کے ممالک ہیں، حالانکہ یہاں پہ بھی ان سے کچھ ممالک سے زیادہ پاکستانی بستے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار سلیکٹنگ ملیشیا ایز یور تھرڈ وینیو فار دی پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو. اور مجھے امید ہے کہ جو آج کی تقریب ہے اس کا اوریجنلی جو پروگرام تھا جو ثقافتی شو کا، اس سے بہت زیادہ ایلیبوریٹ اور بہت زیادہ اس میں آسپیکٹس تھے، لیکن پھر ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ فلسطین کی صورتحال کی وجہ سے اور جو مظالم کیے جا رہے ہیں اور کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو اس دفعہ تھوڑا لو کی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کریں گے تو انشاءاللہ ویل ہولڈ اے مچ مور ایلیبوریٹ کلچرل پروگرام انکلوڈنگ اے کنسرٹ. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیل زر کا پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک نہایت کلیدی کردار رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ معاشی استحکام کے لیے بھی ایک بنیادی جز کی حامل ہے. اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے خطے میں ساؤتھ ایشیا یا ہمارے ارد گرد کے ممالک میں پاکستان ریمیٹنس وصول کرنے والا تیسرا اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اسی پس منظر کے پیش نظر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے متعدد ریمیٹنس پروگرامز متعارف کیے تاکہ سمندر پار پاکستانی اپنی کمائی بآسانی پاکستان بھیج سکیں. اس سلسلے میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے دیگر متعلقہ پروگرام قابل ذکر ہیں، جن کی بدولت پاکستان کی ریمیٹنس میں نمایاں اضافہ ہوا. اب تک تقریباً $1 بلین کی ترسیلات زر ملیشیا سے پاکستان موصول ہوئی ہیں. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک کا دیگر نامور بینکس کے اشتراک سے اس ریمیٹنس سمٹ کا انعقاد ایک انتہائی اہم قدم ہے جو کہ ملیشیا میں مقیم پاکستانیوں کو قانونی طریقے سے اپنی رقم پاکستان بھیجنے میں آگاہی فراہم کرے گا، اور ملیشیا سے پاکستان بھیجی گئی ریمیٹنس جو کہ اس سال 2023 کے کیلنڈر ایئر میں $105 ملین ہے. اسی کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں بحرین سے، جس میں ملیشیا سے کم پاکستانی رہتے ہیں، $454 ملین، اور قطر، وہاں پہ بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں سے کم پاکستانی رہتے ہیں، وہاں پہ $915 ملین کی ریمیٹنس کیلنڈر ایئر 2013 میں بھجوائی گئیں. تو اس سلسلے میں ہائی کمیشن آف پاکستان پہلے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریمیٹنس پروگرام کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے گامزن رہا ہے اور وقتاً فوقتاً پاکستانی کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے مختلف سیمینار اور ویبینار منعقد کرتا رہا ہے. آج کے اس ایونٹ کی وساطت سے میں اسٹیٹ بینک اور پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ سفارت خانہ ہمیشہ ریمیٹنس کے حوالے سے تمام پروگرامز میں رہنمائی کے لیے موجود رہے گا. میں آپ سب کو ملیشیا میں پاکستان کا سفیر سمجھتا ہوں، اور یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں. وہ پرانے زمانے یا پچھلے وقتوں کا وقت جب ایک ایمبیسی، ہائی کمیشن ایک آئسولیٹڈ آفس ہوتا تھا جس میں آفس کے اندر بیٹھ کے ہم پیپر ورک کرتے تھے، وہ وقت اب نہیں رہا. اور اس طریقے سے اگر ہم چلاتے رہیں گے ایمبیسیز اور پاکستانی آفیسز تو اس میں بہتری نہیں آئے گی. آپ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر، اور میری آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اسپیشلی جو ہماری پروفیشنلز کی ٹیم ہے، بہت سارے آپ سب یہاں پہ موجود ہیں. آپ سب نے اپنی اپنی جگہ پہ پاکستان کا نام یہاں پہ بنایا ہے، جو کہ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے. میں یہاں کی حکومت کے منسٹرز سے، ہائر آفیشل سے اب کافی ملاقاتیں کر چکا ہوں. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی رسپیکٹ جو اس ملک میں ہے، آئی واز سرپرائزڈ ایٹ دی اماؤنٹ آف رسپیکٹ، اور جو پاکستان کا نام آپ سب نے یہاں پہ بنایا ہے. اس سلسلے میں آپ سب کو، جو پروفیشنل کلاس ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری ورکرز کلاس ہے، ہمارے مزدور ہیں، ان سب نے مل کے پاکستان کا ایک نام یہاں پہ بنایا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے ہم سب آگے کام کرتے ہوئے اس نام کو انشاءاللہ اور اوپر لے کے جائیں گے. اور دوسرا جو آج کی تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک آج بھی ملیشیا پاکستان بزنس کونسل اور اسٹیٹ بینک کے جو آفیشلز کے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ
سفارت خانے ایمبسیز اور پروفیشنلز کے درمیان ہسٹوریکلی ایک ڈسکنیکٹ رہا ہے، نہ صرف یہاں بلکہ ہر جگہ کے اوپر، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو پروفیشنلز ہمارے اچھے ماشاءاللہ پوزیشنز کے اوپر ہیں، بینکس میں کام کرتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، ہائر پوزیشنز کے ہیں، ان کے اور سفارت خانے کے درمیان ایک اس طرح کی ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتی جس میں ہم سب، آپ ایز ایمبیسڈرز آف پاکستان اور ہم ایز دا فلیگ کیریئرز آف پاکستان ایٹ دی ہائی کمیشن، ہم مل کے کام کریں تو انشاءاللہ وہ جو آلریڈی ہم نے اچیو کیا ہے اس سے بہت زیادہ اچیو کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی ان دی اکنامک ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ اس ریلیشن شپ کو، جو میں نے کوشش کی ہے اس کو یہاں پہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے، لیکن آپ سب کی گائیڈنس اور آپ سب کی مدد کی اور ان پٹ کی مجھے مدد درکار ہوگی تاکہ ہم اس کو کیری فارورڈ کر سکیں، اور یہ جو پے نیٹ کے ساتھ ابھی ہماری نیکسٹ ویک اس میں مزید پیش رفت ہوگی، وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ نے ان پٹ دی، اور اس کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چل سکے۔ یہ بات قابل مسرت اور قابل فخر ہے کہ جہاں آپ میں سے کچھ ساتھی مختلف کمپنیز اور بینکس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وہیں کچھ ساتھی اپنے کامیاب نجی کاروبار کے ذریعے نہ صرف اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی محنت اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ سفارت خانہ وطن سے دور آپ کا دوسرا گھر ہے، جس کے دروازے آپ سب کے لیے کسی بھی قسم کی رہنمائی، سہولت اور آپ کی سجیشنز کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آخر میں آج کے پروگرام کے منتظمین کا ایک بہت اچھا کلچرل ایونٹ منعقد کروانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کی بدولت نہ صرف ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریمیٹنس کے حوالے سے کاوشوں کو روشنائی حاصل ہوئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ملیشیا میں ایک بڑی پاکستانی کمیونٹی ہونے کے پیش نظر یہاں سے ریمیٹنس بھجوانے میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ میں اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ ریمیٹنس سمٹ جو کل کیری فارورڈ ہوگی، جب ان کی ملاقات ہوگی یہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیڈرز کے ساتھ، اور وہ صرف ایک چھوٹی ملاقات نہیں ہے، اٹ ول بی آورز لانگ، اور انشاءاللہ سر آئی ہوپ دیٹ بائی دی اینڈ آف دی سمٹ ٹمورو آئی تھنک کہ ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایک ایسی ریلیشن شپ یہاں پہ قائم ہو جائے گی جس میں آور کمیونٹی ہے ول فیل مچ مور کمفرٹیبل اینڈ فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو سینڈ اینڈ ریمٹ دیئر منی فرام ملیشیا ٹو پاکستان۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔